بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام کے سفر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انم نقوی۔ یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا مقام تم سے ہے، تمہارے دم سے میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے، کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن نادان، یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ آج ہم بات کریں گے 8 مئی کے حوالے سے، اور اس دن آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ مدرس ڈے منایا جاتا ہے، جس کا مقصد ماں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ناظرین، ماں کا ایک اسپیشل ڈے نہیں ہے، ماں کا دن تو ہر دن ہی ماں کا دن ہے، لیکن اس دن کو اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ ماں کی محنت، کاوشوں، قربانیوں کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کر سکیں، اور ماں کو احساس دلا سکیں کہ ہمارے پاس آج کل آپ جیسا کہ جانتے ہیں ٹائم نہیں ہے، لیکن اس دن اسپیشلی ماں کو احساس دلایا جا سکے۔ جن جن کی بھی ماں ہیں کوشش کریں کہ اس دن احساس دلائیں اپنی ماں کو کہ آپ ہمارے لیے بہت اہم مقام رکھتی ہیں، ان کے ساتھ اظہار کریں، پیار کا اظہار کریں، انہیں وقت دیں، ان کے لیے تحفے تحائف خریدیں۔ یہ نہیں کہ صرف اسی دن، باقی دن بھی ماں کا احترام لازم ہے ہم پر۔ تو اس دن جو ہے خاص اس دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ ماں کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے اور سب کو بتایا جا سکے کہ یہ جو ہستی ہے بہت عظمت والی ہستی ہے، اور دین اسلام نے آپ کو پتہ ہے اہم مقام بھی دیا ہے ماں کو، اور ماں کے قدموں تلے جنت بھی ہے ہماری۔ اور ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کو جینے کا قرینہ سکھاتی ہے اور معاشرے میں اہم مقام بنانے میں اپنا کردار بھی ادا کرتی ہے، اور اولاد کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکے، اپنی زندگیاں بہتر طریقے سے گزار سکے۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماں کی عظمت کے حوالے سے ہم جانیں گے دین اسلام کی روشنی میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد مشتاق الحسن قریشی صاحب۔ سب سے پہلے ہم اپنے مہمان کو خوش آمدید کہیں گے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور جو ہے اپنا باقاعدہ آغاز کریں گے پروگرام کو، اور ماں کی عظمت جانیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جی علامہ صاحب بتائیے گا قرآن و سنت کی روشنی میں ماں کی عظمت کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ سب سے پہلے انم نقوی صاحبہ آپ اور آپ کے چینل کے تمام سٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ اس نیک اور اچھے پیغام کے سبب سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں سے عہد لیا، اور عہد لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو میں عرض یہ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر واضح تنبیہ کر کے فرمایا، اف ولا تنہرہما، کہ تم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک ماں کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اور ماں کی شان، باپ کی شان اللہ خود قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جن کی شانیں اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے تو یقیناً وہ شان والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، فضیلت والے ہیں اور مرتبے والے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ علامہ صاحب بتائیے گا قرآن و سنت، آپ نے قرآن کی تو بتایا، تو اب حدیث کے حوالے سے بتائیے گا، سنت کے حوالے سے بتائیے گا کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آقا دو عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے باپ۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کی بڑی شان ہے، دنیا میں سب سے زیادہ حق
اولاد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے، اپنے ماں باپ کو خوش رکھے، ہر وقت اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرے اور ان کے ہر حکم کو، ہر امر کو بجا لائے، سر جھکا کر، اور ان کے ہر حکم کو تسلیم کیا جائے۔ صحیح۔ علامہ صاحب بتائیے گا جیسے کہ ماں کے قدموں تلے جنت بھی ہے، تو ماں کی جو مسکراہٹ ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کو بھی ذرا ایکسپلین کریے گا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے جی، گا۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، سیاستہ میں حدیث موجود ہے اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اولاد کے لیے ماں کے پاؤں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے، اور باپ جنت کا چوتھا دروازہ ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا ماں اور باپ دونوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اگر دروازہ نہیں کھلے گا تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ صحیح۔ باقی آپ نے بات بڑی پیاری کی ہے، مسکراہٹ کی۔ صحیح۔ جب اولاد اپنے ماں باپ کو یا اپنی والدہ کو ایسا کام کر کے یا ایسی فرما برداری کر کے انہیں خوش کرتے ہیں، ماں مسکراتی ہے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور ماں جب مسکراتی ہے جنت کی ساری کلیاں کھل جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور ماں جو ہے، ماں کی دعا کا یہ مقام ہے کہ ماں جب بھی ہاتھ اٹھاتی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا انبیاء کی دعاؤں کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ وہ حدیث پاک سنیں آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آپ کے چینل سے جہاں تک بھی یہ پیغام جائے گا کہ دیکھیں دنیا میں کہ ماں باپ کو ملنے کے لیے جب میں اور آپ اپنے گھر سے نکلیں گے، اپنی دہلیز سے نکلیں گے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلا قدم اپنی چوکھٹ سے، اپنی دہلیز سے باہر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ 100 گناہ معاف کرے گا، 100 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور 100 درجے اللہ تعالیٰ ہمارے بلند کرے گا۔ اور جتنے قدم چل کر ہم جائیں گے اور چلتے چلتے ماں اور باپ جہاں ہیں وہاں پہنچیں گے، اور ہر قدم کے بدلے 100 گناہ معاف ہوں گے، 100 درجے بلند ہوں گے، 100 نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور جب وہاں پہنچ کر جب پہلی نگاہ سے ہم اپنی ماں کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہاں سے حج کرنے کے لیے ہم جائیں، پیسہ لگا کر جائیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا حج قبول ہے یا نہیں، لیکن ماں کی زیارت کرنا، باپ کی زیارت کرنا، حضور علیہ السلام نے مہر لگا دی ہے کہ حج مقبول حج کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر اولاد اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھتی ہے، صحبت میں بیٹھتی ہے اور ان کے ساتھ میٹھی میٹھی گفتگو کرتی ہے، ماں بھی مسکرا رہی ہے اور باپ بھی مسکرا رہا ہے، اولاد کے ساتھ میٹھی گفتگو کر کے سن کے، حضور نے فرمایا جتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں یوں سمجھو وہ جنت میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی اٹھ کر اجازت لے کر اپنی ماں سے یا باپ سے اولاد جانا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس طرح معاف کر دیتا ہے جیسے ایک بچہ ماں کو پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ ایسے ہی اولاد کو ماں باپ کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے ان کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ علامہ صاحب یہ بھی حدیث ہے نا، ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ماں باپ کے ساتھ پیار سے میٹھی گفتگو کرنا یہ عبادت ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ بلکہ یہاں پر بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ یقین مانے اگر ایک بندہ فرض نماز پڑھے گا اس کو فرض کا ثواب ملے گا، ایک بندہ اگر زکوٰۃ دے گا تو اس کو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، صدقہ دے گا تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ماں اور باپ ایک ایسی ہستی ہیں، اگر ایک بندہ ان کی خدمت کرے گا، آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص ایک حضور کا صحابی ایک غلام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ، جا کر اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنے ماں کے ساتھ اپنی ماں کو خوش رکھو، حسن سلوک اختیار کرو۔ فرمایا اس سے اللہ آپ کو جہاد کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو رب کعبہ کی قسم ہے، یہ ماں ہی وہ ہستی ہے اور یہ باپ بھی وہ ہستی ہے، یہ والدین ہمارے کہ جن کی خدمت کرنے سے اللہ تعالی ہمیں حج کا، جہاد کا، عمرے کا اور دنیا کی تمام نیکیوں کا جو ثواب ہے اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ ماں کی دعا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
ماں کی دعا کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ماں جب ہاتھ اٹھاتی ہے صحیح. اپنے بچے کے لیے، بچی کے لیے، تو ماں ادھر سے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہوتی ہے، ادھر ماں کی دعا کو مقام اتنا ملتا ہے کہ 70,000 پردوں کو چیر کر اوپر چلی جاتی ہے، پھر 70,000 قندیلوں سے بھی آگے گزر جاتی ہے۔ اور ماں جب اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے، اور ماں کی دعا کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور ماں کی دعا مقدر والی اولاد کو نصیب ہوتی ہے، اور جس اولاد کو ماں کی دعا نصیب ہو جائے ان کی دنیا اور ان کی آخرت دونوں سنور جاتی ہیں، اللہ انہیں عزت سے جنت عطا فرماتا ہے۔ بالکل ایسی ماں کی جو دعا ہے وہ جنت کی ہوا ہے، ایسی مثال بھی دی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ علامہ صاحب بتائیے کہ ماں کی محبت اور جو ممتا ہے اس کی کوئی حد بھی ہے؟ جی، ماں کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے۔ آج تک کوئی بندہ سمندر کی گہرائی تک تو کوئی جا سکتا ہے، بتا سکتا ہے کتنی ہے، لیکن ماں کی جو محبت ہے، ماں اپنی اولاد کے ساتھ جو پیار کرتی ہے، اس کی کوئی حد اور کوئی کنارہ نہیں بتا سکتا۔ میں آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ایک شخص بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جب وہ بکریاں چرایا کرتا تھا شام کو واپس آتا، اس کی زوجہ نے کہا کہ تمہاری ماں مجھے تنگ کرتی ہے، اسی طرح تم اپنی ماں کو کسی دوسرے مقام پہ چھوڑ آؤ، دوسرے مکان میں۔ بچہ آ کر ماں کو عرض کرنے لگا، امی جی دوسرا مکان خالی ہے، آپ کو وہاں چھوڑ آؤں، آپ اور میری زوجہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ ماں کہنے لگی، بیٹا تیرے باپ کے انتقال کے بعد اب میں نے اپنا حق ادا کر دیا، تیری شادی کر دی، اب تو نے اپنے حقوق ادا کرنے ہیں، جہاں تو چھوڑ آئے گا میں نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اس نے دوسرے مکان میں اپنی ماں کو چھوڑ دیا۔ جب ماں کو وہاں چھوڑ دیا، شام کو واپس آتا، دودھ لے کر ماں کی خدمت میں چلا جاتا، کھانا لے کر چلا جاتا، آدھی رات تک واپس نہ آتا، ماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا۔ پھر اس کی زوجہ کو غصہ آیا، یہ تو دن کو بکریاں چراتا ہے، رات کو آدھی رات تک ماں کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور مجھے یہ ٹائم نہیں دے پاتا۔ اس نے کہا، آج آدھی رات ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ لو ہتھیار، جا کے اپنی ماں کو قتل کر کے آؤ اور اس کا کلیجہ نکال کے لاؤ۔ جب تم کلیجہ نکال کے لاؤ گے، مجھے دکھاؤ گے، پھر میں یقین کروں گی کہ تو نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں اور سب تعلق توڑنا چاہتی ہوں۔ اور اس لڑکے نے رات کے آدھی رات کو تہائی حصے میں اوزار لیے اور اپنے ماں کے گھر چلا گیا جہاں اس کو چھوڑا تھا۔ وہاں اس نے سوئی ہوئی ماں پر وار کیا اور ماں کو قتل کیا، اس کا کلیجہ نکالا۔ اب لے کے آ رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، گرا۔ جب گرا، ٹھوکر لگی تو نیچے گرا تو اس کلیجے سے آواز آئی، اے میرے بچے کیا تجھے چوٹ تو نہیں آئی؟ جب یہ آواز آئی تو بچہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں نے ماں کو اتنے زخم دیے، ماں کو قتل بھی کر دیا اور ماں کا کلیجہ بھی نکال لیا، لیکن آج ماں کے کلیجے کے اندر بھی میرے لیے اتنی محبت ہے کہ ماں نے اپنے قتل ہوتے ہوئے ہائے نہیں کی، اور جب میں گرا ہوں تو ماں نے مجھے فوراً پوچھا، اس کے کلیجے اور اس گوشت کے لوتھڑے سے آواز آ رہی ہے کہ اے میرے بچے تجھے چوٹ نہیں آئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے ماں کے پیار کی شان اور محبت کہ اسے قتل بھی کر دو، اس کے کلیجے سے اولاد کی محبت کوئی نکال نہیں سکتا، اور ماں کا جو پیار ہے دنیا میں کوئی بھی دوسرا نہیں دے سکتا۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ماں کا پیار باپ بھی نہیں دے سکتا، جو ماں پیار دے سکتی اولاد کو، اور ماں کی جگہ باپ بھی نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ علامہ صاحب بتائیے کہ ماں کی نافرمانی کرنے کے حوالے سے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، شریعت میں اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دین اسلام نے کیا بتایا ہے ان کے؟ ماں باپ کی نافرمانی کے حوالے سے سیاستہ میں کئی احادیث مبارکہ ہیں، جن میں سے میں آپ کے سامنے 3 یا 4 احادیثیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے نافرمانی، ایک ہے بد زبانی، ایک ہے ماں کے آگے بولنا اونچی آواز سے، ایک ہے کہ پیسے کمانا، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا لیکن اپنی ماں کو نہ دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اولاد اپنا مال کما کر
اپنی ماں پر خرچ نہ کرے، صحیح۔ اپنے باپ پر خرچ نہ کرے، اللہ اس کے فرض کو، واجب کو، سنت کو، صدقات کو قبول نہیں کرتا۔ صحیح۔ یہاں تک تو یہ ہے کہ جو مال اپنے ماں باپ پر نہ خرچ کرے، صحیح۔ حالانکہ گالی دینا، نافرمانی کرنا یہ تو بعد کی باتیں ہیں، صحیح۔ لیکن اللہ اس کے فرائض قبول نہیں کرتا۔ صحیح۔ لیکن حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا دو عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نہ ان کے فرائض قبول کرتا ہے، صحیح۔ نہ ان کی سنتیں، نہ نوافل، نہ صدقات و خیرات، نہ حج اور عمرہ، نہ تسبیح و تعلیل، اللہ ان کے قبول نہیں کرتا۔ صحیح۔ ان میں فرمایا ماں باپ کا نافرمان ہے۔ صحیح۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ ان میں حضور نے فرمایا سب سے پہلا جو جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ صحیح۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 شخص جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گے۔ صحیح۔ ان میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان بے ہے شک۔ تو وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ بالکل اسی ایسے۔ طرح ایک حدیث پاک اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ٹیک لگا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو کہا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ جب یہ کہا تو حضور کے غلاموں نے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک امی و ابی، ضرور ہمیں سب سے بڑے گناہ جو ہیں ان کے بارے میں بیان فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہرانا، صحیح۔ کہ اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو الہ ماننا۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ لوگ اللہ والوں کو ماننے سے یا مولا مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کو مولا کہنے سے شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ صحیح۔ میں یہاں ایک بات کروں گا کہ ہم مولا مرتضیٰ شیر خدا کو مولا کہتے ہیں تو ان کو مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خود بیان فرمایا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری امت کے مولا مولا مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ہے کہ ہم اللہ کی عطا سے ان کو مولا مانتے ہیں، یا کسی بھی ولی کو ہم مانتے ہیں تو اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ مولا علی کو اللہ کا تقابل نہیں مانتے، یا کسی بھی ولی کو اللہ کا تقابل نہیں مانتے۔ شرک تب ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے مقابلے میں اسی طرح کا جس طرح اللہ کو مانتے اسی طرح دوسرے کو مانیں، تو یہ شرک ہوتا ہے۔ بالکل، آپ نے جیسا کہ ذکر کیا حدیث کا، تو حدیث ہے وہ میں آپ کے اپنے ناظرین کے گوشو گزار کر دیتی ہوں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، نبی پاک کا فرمان ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو علامہ صاحب بتائیے گا کہ ماں کے شرعی حقوق کیا ہیں اولاد پر، اولاد کے کیا فرائض ہیں، کہ ماں باپ کی خدمت کس طرح کرنی چاہیے، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ سب سے بڑا حق یہ ہے، دیکھیں کہ ہم جب نماز میں ہوتے ہیں اللہ کا فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں، ساری دنیا سے ہم تعلق توڑ کر اور ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں، الہ نہیں۔ لیکن توجہ کریں، آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، رو رہے تھے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی، آج مجھے میری اماں یاد آ گئی، آج مجھے اپنی ماں آمنہ کی یاد آ گئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں نماز کی حالت میں ہوں، نماز عشاء کی حالت میں، اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوں اور ادھر تلاوت جاری ہو اور نماز کھڑی ہو، ادھر میری اماں مجھے آواز دے یا محمد، سبحان اللہ، تو میں اپنی نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں چلا جاؤں اور جا کر اپنی ماں کی بارگاہ میں عرض کروں کہ اماں جی آپ کا بیٹا محمد لبیک، آپ کا بیٹا حاضر ہے۔ تو یہاں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انبیاء ہیں، کچھ رسول ہیں، کچھ اولو العزم رسول ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے
انبیاء کے بھی امام ہیں اور ساری کائنات کے رسول ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم تو یہ علل اعلان کہتے ہیں کہ کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی افضل نہیں تو سب سے افضل ترین نبی، شانوں والا نبی جو ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آیا ہے، وہ نبی فرماتے ہیں نماز بعد میں ہے، اپنے کام بعد میں ہے، پہلے اپنی ماں کے حکم کی اتباع ہے، فرما برداری ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی ایس ایچ او ہو، ڈی ایس پی ہو یا وزیر اعظم ہو، وزیر داخلہ ہو، عالم ہو، کسی بھی بڑے عہدے پر ہو، جب ماں کا حکم آئے گا تو ہر اولاد کو اپنی ماں کی فرما برداری کرنی پڑے گی اور ماں کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، اور ماں کی ہر چیز پہلے کر کے بعد میں اپنے دنیاوی کام کرنے پڑیں گے۔ یہ ہے شرعی حقوق ماں کے۔ اللہ ہمیں اس پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ ماں کو گالی دینے والے کا انجام کیا ہوگا؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ روز بروز اس طرح کے کیسز آپ کے سامنے آ رہے ہیں، روز بروز اپنے ارد گرد دیکھنے کو ملتے ہیں، خبروں میں بھی سننے کو ملتا ہے کہ کسی نے ماں باپ پہ ظلم کیا، ماں کو گھر سے نکال دیا، اور جیسے کہ آپ نے بھی بولا کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو بیٹے ماں کے حقوق اس طرح ادا نہیں کر پاتے، یا پھر بہوؤں کا اپنی ساس کے ساتھ جو ہے، جیسے کہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بنتا جا رہا ہے، ساس کا بھی دیکھا جائے تو ایک طرف رویہ خراب، اور اگر ایک طرف دیکھا جائے ساس اچھی ہے تو بہو کا اس کے ساتھ رویہ خراب، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یقین مانے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جی کہ شہروں میں اولاد کی سبزیاں دکانوں سے ماں لے کر آ رہی ہے، صحیح، ماں باہر سے دودھ لے کر آ رہی ہے، دہی لے کر آ رہی ہے۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں، اولاد ان سے اپنے گھریلو کام جو ہے کروائے، یہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے۔ صحیح۔ اور رہ گئی بات زوجہ کی، جب زوجہ پر چھوڑیں گے کہ آپ میری ماں کی خدمت کرو، تو پھر تو یہ ہے کہ ناچاکیاں پیدا ہوں گی، صحیح، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنی ماں کی خود خدمت کرو۔ صحیح۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگ گھر میں نوکرانیاں رکھ لیتے ہیں، صحیح، اور وہ جب گھر میں ہوتی ہیں کام والی، انہیں کہتے ہیں کہ ہماری ماں کو دوائی ٹائم پہ دے دینا، فلاں چیز دے دینا، فلاں چیز دے دینا۔ تو لہٰذا بیٹے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کہنے کے بجائے خود اپنی ماں کے حقوق ادا کرے۔ صحیح۔ جب ایک بیٹا اپنی ماں کے خود حقوق ادا کر رہا ہوگا، اسے دیکھ کر اس کی زوجہ بھی اس کے ساتھ لگ جائے گی، صحیح۔ اس کی بچیاں اور اس کے بچے بھی ساتھ لگ جائیں گے، صحیح۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے ابا جان، اور زوجہ کہے گی کہ میرے شوہر اپنی ماں سے کتنا پیار کرتے ہیں، بے شک، تو بے پھر نچاکیاں پیدا نہیں ہوتی۔ صحیح۔ جب ایک بندہ گھر ٹائم ہی نہ دے اور ماں کے سامنے بھی نہ آئے، اس سے دو باتیں بھی نہ کرے اور ذمہ داریاں کسی اور کو دے دے، تو ایسی صورت میں اس طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ رہ گئی بات گالی دینے کی، جی۔ میں اس طرف آتا ہوں۔ جی جی۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیمار ہو گئے، اور بیمار ہونے کے بعد حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آخری وقت قریب آیا، حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جی۔ آپ نے فرمایا علقمہ کلمہ پڑھو، جی۔ اور یہ بات بڑی سننے والی ہے، جی جی۔ جہاں تک یہ آواز جائے گی میری سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا دیکھیے، ماں کا مقام بھی دیکھیے، اور اولاد کو جب اللہ نے پکڑا تو اللہ کی پکڑ بھی دیکھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا طرز عمل بھی دیکھیے، جی۔ کہ نبی پاک علیہ السلام آئے اور آپ نے دیکھا کہ علقمہ کی حالت کافی خراب ہے، آپ نے فرمایا علقمہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، صحیح۔ ارے نبی کہے اور کلمہ جاری نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کو اشارہ فرماتے ہیں، بے شک۔ وہ پانی پہ تیرتے ہوئے حضور کے قدموں پہ آ جاتے تھے۔ بے شک، بے شک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کو اشارہ فرماتے ہیں، وہ چل کر جڑیں اکھیڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ بے شک، بے اب شک۔ توجہ کریں، لیکن یہاں ایک بیٹا ہے، ماں کو ناراض کر کے بیٹھا ہے، اور ماں اس پر ناراض ہے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کلمہ پڑھو، اور خود پڑھا رہے ہیں۔
مگر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ آج کتنے نافرمان بچے محفل میلاد کرواتے ہیں اور کتنے نافرمان بچے صدقات و خیرات کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے گا، رسول اللہ قیامت کو ہماری شفاعت کر دیں گے۔ نہ، اس مقام کو سمجھے کہ حضور کا صحابی ہے اور حضور پاس کھڑے ہو کے کلمہ پڑھا رہے ہیں اور اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اس کی زوجہ سے کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہر وقت یہ قرآن پڑھتا تھا، 5 وقت کا نمازی بھی تھا، لیکن ماں اس کے ساتھ ناراض ہے۔ فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ۔ جب ماں کو بلایا پوچھا یہ آپ اس کے ساتھ کیوں ناراض ہیں؟ فرمایا کبھی بھی آگے سے نہیں بولا، گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بڑے بدبخت بچے ہیں جو اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں، یا ماں ان کے سامنے بیٹھ کر ڈر جاتی ہے کہ میں کوئی بات کروں گی تو بچہ مجھے ڈانٹے گا، ورنہ قرآن ہمارا کہتا ہے اف ولا تنہرہما، اور یہاں یہ ماں کہنے لگی جب بھی میں نے اس کو کوئی حکم کیا ہے یہ منہ بنا کر تنگ ہو کر میرے حکم پر عمل کرتا تھا، میں اس لیے اس کے ساتھ ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک تو راضی نہیں ہوگی، دل سے معاف نہیں کرے گی، اس وقت تک نہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا، اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی، جہنم میں جائے گا۔ پھر اس نے کہا حضور میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاف نہیں کرنا؟ اچھا پھر صحابہ ایسے کرو، لکڑیاں جمع کرو، اس کی آنکھوں کے سامنے، اس نے قبر میں جا کے ہی جلنا ہے تو اس کو ادھر ہی جلا دیتے ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے۔ پھر ماں تھی، اب ماں کے پیار کا عالم اور اس کی انتہا کون بیان کر سکتا ہے، اور ماں کی ممتا کی جو تڑپ ہے اس کی حد کون بیان کر سکتا ہے۔ ماں کہنے لگی ہاتھ جوڑ کر یا رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو نہ جلایا جائے، میں یہ نہیں دیکھ سکتی اور برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے معاف کرو، اور یقین مانیں جب ماں نے معاف کیا حضور علیہ السلام کے کہنے پر، حضور نے فرمایا علقمہ اب کلمہ پڑھو۔ تو جب علقمہ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس انداز میں کلمہ پڑھا، محدثین نے لکھا اور فرماتے ہیں کہ ایسی اونچی آواز سے کلمہ پڑھا کہ کبھی اس کو کوئی بیماری ہوئی نہیں، کوئی تکلیف ہوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اور آج اس چینل سے جو میں پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضور اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ حضرت علقمہ کے جنازے پہ کھڑے ہو کر حضور نے جنازہ پڑھانے سے پہلے بیان فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں قیامت تک سن لو، جس پر اس کی ماں ناراض ہے، اس کا باپ ناراض ہے، جب بھی اس کا نزاع کا وقت آئے گا اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ جب جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا اس کو حضور کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالی ہمیں فرما بردار بنائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کا پابند بنائے، اور اللہ تعالی اپنی ماں کی بھی عزت اور تکریم کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زوجہ کے ساتھ بھی اس نے سلوک اختیار کر کے اور پیار سے زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ بے شک ہر جو رشتہ ہے اس کو اس کا مقام اور عزت دی جائے تبھی زندگی جو حسین بنتی ہے۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ 8 مئی کو عالمی سطح پر ماں کا دن منایا جاتا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں جی یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے جی، اس پر آپ نے شروع میں بہت پیاری بات کی ہے اور اس پر میں کسی قسم کی جرح نہیں کرنا چاہتا، صحیح، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کا خلاصہ ہی بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو دن ہے یہ صرف ماں کی اہمیت دلانے کے لیے ہے، صحیح، باقی آپ نے خود کہا کہ ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت ماں کی اہمیت ہے، ماں کی شان ہے، ماں کا مرتبہ ہے، اور یقین مانیں ماں باپ دنیا میں ہوں تب بھی ان کی بڑی شان ہے، بے شک، اولاد کے لیے نفع بخش ہیں، بے شک، اور ماں باپ قبروں میں چلے جائیں۔ بے شک، آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ زندہ نہیں ہے، لیکن آپ توجہ سے سنیں کہ حضور علیہ السلام کی شان تو وراء الورا ہے، بڑا مقام ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کی وجہ سے تو ساری کائنات زندہ ہے۔ آج اگر یہ درختوں میں ہریالی ہے، جان ہے، قوت ہے، تو حضور کی زندگی کی وجہ سے ہے، حضور ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد مایوس نہ ہو کہ میری اماں فوت ہو گئی، میرے بابا دنیا سے چلے گئے، فرمایا اگر وہ تنگ ہو جائیں، رزق کے راستے بندش اس قدر ہو جائے کہ آگے چلتے ہیں
جتنا آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا پیچھے آ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر جاؤ اپنی ماں کی قبر پہ، بے شک بے شک پھر جاؤ اپنے باپ کی قبر پہ، اور وہاں جا کر اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، بے شک اور اپنے لیے دعا کرو ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کے۔ بے شک۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے دعا کر کے ابھی ہاتھ اپنے چہرے پہ نہیں ملے گا، قبر کی طرف پیٹھ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، بے شک، بے اور شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے راستے بھی کھول دے گا، رزق کے راستے بھی کھول دے گا، رحمتوں کے راستے بھی کھول دے گا۔ بے شک۔ اب مجھے بتائیں، ماں تو قبر میں چلی جائے بے شک۔ تو قبر میں جانے کے بعد بھی ماں کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، لہذا صرف 8 مئی ہی نہیں، جب بھی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت ماں کی اہمیت ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کا مقام ہے، ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ بے شک۔ ماں راضی ہوگی تو اللہ راضی ہوگا، بے شک، بے شک۔ ماں راضی ہوگی تو رسول اللہ راضی ہوں گے، بے شک۔ ماں راضی ہوگی تو حضور علیہ السلام کی آل ہم پر راضی بے ہوگی۔ شک بے شک بے شک، ایسا ہی ہے، اور اپنی ماں کو راضی کریں اور کوشش کریں کہ اپنی ماؤں کے ساتھ جو ہے مل بیٹھ کے ٹائم جتنا آپ کو مل سکتا ہے گزاریں، اور ماں کی تو قبر بھی دعا دیتی ہے۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ آج کی نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی آج کی جو ماں ہے اس کو کیا نصیحت کریں گے کہ اولاد کی تربیت کس سمت میں کریں، کن بنیادوں پر کریں؟ ماشاءاللہ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے، یقیناً مجھے آپ کے چینل پر یہ دوسری مرتبہ حاضری ہوئی ہے۔ آپ اسلام کے لیے بڑی کوشش کر رہی ہیں، آپ حضور علیہ السلام کی امت کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کے لیے بڑے اچھے اچھے پروگرام آپ کے چینل پر ہوتے ہیں، اور میں وہاڑی اور بہاول نگر اور جنوبی پنجاب سے لے کر کشمیر کے پہاڑوں اور چوٹیوں تک تقریروں پہ مصروف رہتا ہوں، جی۔ ہر جگہ پہ آپ کے چینل کی یہ بات کرتا ہوں، مجھے یہ کوئی خوشامد نہیں ہے، خوشی کی بات جی، ہے۔ آپ سے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے جی۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں اور باپ کو سوچنا ہوگا۔ صحیح جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے پہلے 10 سال آپ اپنی اولاد کو دے دیں، صحیح، ان کے سامنے نہ لڑیں، ان کے سامنے کبھی بھی وہ جملہ اپنی زبان سے نہ نکالیں جو وہ سنے اور بچوں کی وہ فطرت بن جائے، صحیح، اور بچہ وہ ساری زندگی نہ چھوڑ سکے۔ صحیح۔ کوئی بھی بات اگر کسی کے بارے میں دنیا داری کی بھی کرنی ہے تو وہ بھی آپ بند کمرے میں کریں، اپنے بچوں کے سامنے ہر وقت آپ میٹھی زبان رکھیں، اور پھر جب اذان ہو نماز پڑھیں، تسبیح لے لیں، درود پاک پڑھیں، اور ہر وقت بچوں کو حلال کی تلقین کریں۔ جب آپ پہلے 10 سال اپنے بچوں کو دے دیں گے اور باقی آپ کی جو زندگی ہے بچے اپنی ساری زندگی آپ کے اوپر وقف کر دیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے فون پر کسی کو گالی دیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، اپنی ہی زوجہ کو، بچوں کی ماں کو نازیبا الفاظ استعمال کریں گے، جب بچے اس طرح کی صحبت حاصل کرتے ہیں پھر وہ بگڑ جاتے ہیں۔ جب وہ بگڑ جاتے ہیں ان کی بچپن سے ہی فطرتاً جو ہے عادت جو ہے خراب ہو جاتی ہے، جس کو کوئی ٹیچر بھی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی مدرس بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا برائے کرم جتنے ہمارے نوجوان ہیں سن لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ اگر گھر سے بھی نکال دیں پھر بھی ان کے آگے اف نہ کرو، صحیح۔ یہ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کے ذریعے آپ دنیا پہ آئے ہو، تمہاری پہچان بھی یہی بے ہے، شک، تمہاری اصل بھی یہی ہے، بے شک۔ اور تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہارا سب کچھ، تمہاری عزت اور آبرو تمہارے ماں باپ ہیں۔ لہذا کبھی بھی اپنے ماں باپ کے آگے اف نہ کریں، کبھی ان کو غصہ آ جائے بجائے ان کے آگے بولنے کے دائیں بائیں ہو جائیں، بعد میں جب ٹھنڈے ہو جائیں تو آ کر ان کے پاؤں دبانا شروع کر دیں، عاجزی کے ساتھ پیش آئے اور یہ عرض کریں کہ اماں جی آپ میرے ساتھ ناراض ہیں، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی کہا، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنا کردار ایسا بنائیں کہ جو اولاد ہے وہ ان کے لیے، ان کے گھر کے لیے جنت کا مثال بن جائے، اور ان کا نام دنیا اور آخرت میں بھی روشن کریں، اور معاشرے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کریں، اور اچھا انسان بن کر اس معاشرے میں ابھریں۔ اور سب سے پہلی درسگاہ تو جیسا کہ سب جانتے ہیں ماں کی گود ہے، اور گھر ہی پہلا جو فرد کو بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اولاد اور نوجوان نسل کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہیں، کیونکہ اسلام نے ہمیں اف کی بھی اجازت نہیں دی، اور کوشش کریں اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی باتوں کو درگزر کریں، کہ جیسے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان میں برداشت کی قوت کم ہو جاتی ہے، تحمل کم ہو جاتا ہے، صبر کم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں آپ نوجوان ہیں اور ان کی باتوں کو برداشت کریں، ان کی باتوں کو جو ہے تحمل کے ساتھ سنیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں سب ماؤں کو جو ہے آج کے دن مبارکباد دوں گی، اور ان کی
قربانیوں کو سراہوں گی اور ان کو سلام پیش کروں گی. اس کے ساتھ ہی میں اپنی ماں سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں. اور ٹائم جیسا کہ ہم سب کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ دن ایسا ہے کہ اس دن آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے کہ بھرپور انداز میں ان کو یہ احساس دلا سکیں کہ آپ لوگ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اپنے گھر کو، اپنی ماں کو اس احساس لیں اس بات کا کہ آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اپنے گھر کو جنت کے نظیر بنا سکیں. اور اپنی ماں کی قدر کریں، اور جتنے زندگی آپ کو ملی اپنی ماں کی قدر کریں، محبت کریں، اور ان کی عزت کریں، اور ان کی عزت بھی کروائیں، اور ان کی عزت پر کسی کو بات کرنے نہ دیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، اور اپنے مہمان کا سب سے آخر میں بہت شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمیں اتنی اچھی باتیں دین اسلام کے حوالے سے بتائیں، اور ماں کی عظمت کے حوالے سے ہمیں بھی جو ہے روشناس کرایا، اور آپ کو بھی بتایا کہ ماں کی عزت جو ہے دین اسلام میں کتنا اہم اور بلند مقام ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنے میزبان انم نقوی کو. اللہ حافظ.